السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 دسمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ شاہ رخ پٹھان پر اقدام قتل کا الزام طے۔ دہلی کی ایک عدالت نے دہلی میں 2020 کے فساد کے دوران پولیس افسر پر مبینہ طور پر بندوق تاننے والے شاہ رخ پٹھان کی درخواست نامنظور کرتے ہوئے ان کے خلاف تشدد کرنے اور قتل کی کوشش کے الزامات طے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل دیپک دیا پر بندوق تاننے کی شاہ رخ خان پٹھان کی تصویر گزشتہ سال فرقہ وارانہ تشدد کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ انہیں 3 مارچ 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا اور فی الحال وہ تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ الزامات طے کرنے کے دوران ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ پٹھان نے فسادیوں کے ایک گروپ کی قیادت کی اور 24 فروری 2020 کو دیا کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، ایک سرکاری افسر کے کام میں رکاوٹ ڈالی اور مجرمانہ طاقت کا استعمال کیا۔ جج نے شاہ رخ پٹھان پر تعزیرات ہند کی دفعہ 147، 148، 186 اور 188 کے تحت الزامات طے کیے۔ اس پر شاہ رخ پٹھان نے اپنا جرم تسلیم نہیں کیا اور دفعہ 307 اور 188 کو واپس لینے پر زور دیا اور کہا کہ اس کا پولیس اہلکار کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ CRPC کی دفعہ 144 کے نفاذ سے واقف نہیں تھا۔ گڑگاؤں کی مسلم نمائندہ تنظیموں نے نماز جمعہ کی ادائیگی سے متعلق نام نہاد سمجھوتہ مسترد کر دیا۔ گڑگاؤں مسلم کونسل یعنی GMC اور مسلم ایکتا منچ یعنی MEM نے مسلم راشٹریہ منچ یعنی MRM اور سنیکت ہندو سنگھرش سمیتی کے درمیان گڑگاؤں میں نماز جمعہ کی جگہوں کے بارے میں طے پانے والے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ سکھ رہنما دیا سنگھ، ہندو سماجی کارکن SL پرجاپتی اور ان کی اہلیہ اوشا پرجاپتی نے بھی مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے GMC کے نمائندوں نے کہا کہ MRM یعنی مسلم راشٹریہ منچ RSS کی توسیع ہے، اس لیے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ MRM اور ہندو سنگھرش سمیتی نے 2 دن قبل ضلع انتظامیہ کو ایک تجویز پیش کی تھی جس میں کہا تھا کہ تنازع کو حل کرنے کے لیے 12 مساجد اور کرائے کی 6 جگہوں پر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تاہم GMC کے نمائندوں بشمول سابق راجیہ سبھا ممبر محمد ادیب، تاجر الطاف احمد اور جمعیت علماء ہند کے مفتی محمد سلیم نے میڈیا والوں کو بتایا کہ MRM یعنی مسلم راشٹریہ منچ نے انتظامیہ کو تجاویز پیش کرنے سے پہلے GMC یعنی گڑگاؤں مسلم کونسل کی رضامندی نہیں لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ مساجد میں نماز کے انعقاد کا نہیں ہے، مسئلہ عوامی مقامات پر نماز ادا کرنے کا تھا کیونکہ گڑگاؤں میں مناسب مساجد نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گڑگاؤں میں مساجد کی تعداد ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مالیگاؤں بم دھماکہ، گواہوں کے منحرف ہونے کا سلسلہ جاری، جمعیت علماء ہند فکر مند۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکے معاملے میں سرکاری گواہوں کے اپنے سابقہ بیانات سے منحرف ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 2 دنوں میں 4 مزید گواہان اپنے سابقہ بیانات سے انحراف کر چکے ہیں جس کا راستہ اثر مقدمے پر پڑے گا۔ یہ اطلاع جمعیت علماء ہند کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں دی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے گواہوں کے انحراف کے ضمن میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت متعلقہ متعدد حکام کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے باوجود سرکاری گواہوں کے انحراف کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا تو وہ بامبے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوگی۔ سرکاری گواہوں کے منحرف ہونے پر بم دھماکہ متاثرین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہی ہم نے بم دھماکہ متاثرین کی جانب سے قومی تفتیشی ایجنسی کے اعلیٰ عہدیداران اور چیف جسٹس آف انڈیا سمیت دیگر کو خطوط روانہ کر کے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ NIA ملزمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماری باتوں پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی گواہان اپنے سابقہ بیانات سے انحراف کرتے رہے تو بھگوا ملزمین بشمول سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، کرنل پروہت اور دیگر ملزمین بم دھماکوں کے سنگین الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ گلزار اعظمی نے مزید کہا کہ گواہوں کے یکے بعد دیگرے منحرف ہونے کے تعلق سے وہ سینئر وکلاء سے صلاح و مشورہ کریں گے اور ضرورت پڑی تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع ہونے سے گریز نہیں کریں گے۔
انڈیا سعودی عرب کو غذائی مواد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ گزشتہ 15 سال میں پہلی مرتبہ انڈیا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک برازیل تھا۔ اقتصادی امور کے نگراں ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال برازیل سے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو پہنچنے والے غذائی مواد کی شرح 8.15% رہی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد کی فراہمی میں برازیل گزشتہ 15 سال سے سر فہرست آ رہا تھا، مگر گزشتہ سال انڈیا سے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو فراہم ہونے والے غذائی مواد کی شرح بڑھ کر 8.25% ہو گئی۔ اقتصادی امور کے نگراں ادارے نے کہا ہے کہ برازیل سے غذائی مواد کی سپلائی میں 30 دن لگتے ہیں، جو کورونا کے موجودہ حالات کے باعث 60 دن ہو گئے ہیں، جبکہ انڈیا کے جغرافیائی محل وقوع کے باعث وہاں سے تازہ غذائی مواد صرف 1 ہفتے میں پہنچ جاتا ہے۔ جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر سے رابطہ لینڈنگ سے چند منٹ قبل ہی منقطع ہوا۔ انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے ہیلی کاپٹر کا رابطہ لینڈ کرنے سے چند منٹ پہلے ہی منقطع ہوا تھا۔ لوک سبھا میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے پر سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ سولور بیس کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہیلی کاپٹر کا رابطہ 12:08 پر منقطع ہوا، جس کے کچھ ہی دیر بعد مقامی افراد نے قریبی جنگل میں آگ بھڑکتی دیکھی۔ آگ کے شعلوں میں لپٹے ہیلی کاپٹر کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ کی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے ہیلی کاپٹر کو 12:15 پر ویلنگٹن پر اترنا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ چیف آف اسٹاف ڈیفنس کی آخری رسومات مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ جمعے کو دہلی میں ادا کی جائیں گی۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کی باقیات کو خصوصی طیارے کے ذریعے دہلی لایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیموں نے ہیلی کاپٹر کے جائے حادثے کے مقام سے لوگوں کو زندہ بچانے کی کوشش کی اور زخمیوں کو فوری طور پر ویلنگٹن کے ملٹری اسپتال پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع نے اپنے بیان میں اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے گروپ کیپٹن ورون سنگھ کے متعلق بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں زندہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اس وقت ویلنگٹن کے ملٹری اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب اتراکھنڈ حکومت نے وپن راوت کی موت پر 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ وپن راوت کا تعلق اتراکھنڈ سے تھا اور وہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ کسان آندولن ختم، 11 دسمبر سے دہلی کے بارڈر خالی ہو جائیں گے۔ کسانوں نے آندولن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو سنگھو بارڈر پر منعقدہ سنیکت کسان مورچے کی میٹنگ میں کیا گیا۔ مورچے کی میٹنگ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 11 دسمبر سے کسان سرحدوں سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ کسان لیڈر بلبیر سنگھ نے کہا کہ کسان بڑی جیت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 جنوری کو کسان جائزہ اجلاس منعقد کریں گے۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے تحریک کی حمایت کی۔ کسان رہنما گرنام سنگھ چڈھونی نے کہا کہ اگر حکومت اپنے وعدوں سے ہٹ جاتی ہے تو کسان دوبارہ تحریک شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسان ہر ماہ حکومت کے وعدوں کا جائزہ لیں گے۔ کسان رہنماؤں نے کہا کہ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان سے بات چیت کے بعد ہی بجلی کا بل پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ اس سے قبل مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے کسانوں کے خلاف درج تمام مقدمات کو فوری طور سے ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس میں کسانوں کی تحریک کے دوران مارے جانے والے اور پرالی جلانے کے مقدمات بھی شامل ہیں۔ کسانوں کی تحریک کے دوران مارے گئے کسانوں کو معاوضہ دینے کے حوالے سے بھی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو کسانوں کو بھیجی گئی نظر ثانی شدہ تجویز میں مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ اب کسان تنظیموں کو اپنا احتجاج ختم کر دینا چاہیے۔ سنیکت کسان مورچے نے مرکزی حکومت کی نظر ثانی شدہ تجویز کو منظوری دے دی تھی۔ ترمیم شدہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت باقی ریاستوں سے بھی کسانوں کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کی اپیل کرے گی۔ بی جے پی کی حکومت والی ریاستی حکومتوں یعنی اتر پردیش، ہریانہ، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور مدھیہ پردیش نے بھی فوری طور سے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے اپنی رضامندی دے دی ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔